آپ کدھر جا رہے ہیں؟ جا رہے ہیں سعد آباد جا رہے ہیں؟ یہ تو سعد آباد نہیں جاتا، یہ تو وہ سامنے گاڑی دیکھتی آ رہی لائٹ پر۔ حاصل ہوئے ایک نیو بلاگ میں میں آیا تھا جی اپنی بڑی بہن کو ملنے بونگا ہیا۔ کل کا دن ہم نے کیا سفر، اور جو سفر تھا وہ کافی ہیکٹک تھا، جو کہ ہم نے پہلے نہیں کیا تھا، اس وجہ سے بڑا پریشان ہوئے۔ تو کل کا دن تو ہم نے ریسٹ کیا ہے۔ آج بھائی کہتے کہ آپ کو نا وزٹ کرواتے ہیں، آپ سے ہسٹری بتانا چاہتا ہوں اس دربار کی۔ بابا جی کی جو پیدائش ہے نا وہ ہے جی 1173 عیسوی، اور ان کی جو وفات ہے وہ 1266 سال عیسوی، اور یہ کہہ لیں کہ پنجابی کے پہلے شاعر کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ اور ان کی خدمات نے یہ شرف فراہم کیا کہ ایک اللہ کی آپ نے عبادت کرنی ہے، اور انہوں نے اپنا کام ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے انجام دیا۔ اور ان کے کہہ لیں کہ پنجابی کے بڑے مشہور شاعر ہیں۔ ان کے کچھ دو شعر میں نے دیکھے ہیں، میں آپ کو سناتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اٹھ فریدا چڑھ فریدا کوٹھے تھے، ویکھ گھر گھر لگی اگ، تو سمجھے میں دکھی ہاں ایتھے دکھی سارا جگ۔ ایسے ہی کر کے ان کا ایک اور ہے کہ مٹی نہ فرول فریدا یار گواچے نہیں لگتے۔ مطلب کہ ان کی خدمات بہت اچھی تھی، بہت انہوں نے محنت کی، دنیا کو اسلام کی طرف راغب کیا کہ ایک اللہ کی آپ نے عبادت کرنی ہے، جو بھی مانگنا ہے اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ اور ابھی آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے ہیں کہ ادھر جو لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، اور ان کا نام بدنام کر رہے ہیں۔ ان کا مطلب کہ شرک کر رہے ہیں یہاں پہ لوگ، ان کو کون سمجھائے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا۔ تو آپ کے ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان کے دروازے کے اوپر سجدہ کر رہے ہیں، یہ جو ان کو اب کون سمجھائے، پتہ نہیں چوم رہے ہیں کیا، ان کا بندہ کیا کرے، دکھاتے ہیں جی آپ کو۔ اور یہ ایک بھائی نے کہا تھا، ایک پولیس والے بھائی آئے تھے، انہوں نے یہ دیا ہے کہ یہ تبرک ہوتا ہے، تو اسی لیے میں نے یہ پہنا ہوا۔ مجھے نہیں پتہ یہ کیا ہوتا ہے، کس لیے ہوتا ہے، لیکن یہ انہوں نے دیا تو میں نے پہن لیا۔ تو آپ کو دکھاتے ہیں، ایک دربار بھی دکھاتے ہیں، اور ادھر مسجد ہے اور وہ بھی دکھاتے ہیں، اور ادھر قوالی بھی۔ میں نے قوالی کا پوچھا پولیس والے بھائی سے، تو کہتے ہیں جی ادھر جب نماز ہوتی ہے نا، جماعت ہوتی ہے، تب بند ہو جاتی ہے، ورنہ جی 24 گھنٹے ادھر چلتی رہتی ہے۔ اور ادھر عورتیں اور مرد دونوں کوئی سمجھ نہیں آ رہی، قبریں بھی ادھر ہی ہیں، عورتیں بھی ساتھ ہی ہیں، مرد بھی ادھر ہی ہیں۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا چل رہا ہے۔ آپ بھی دیکھیں، میں ایک کیا کہتے ہیں کہ ناچیز سا بندہ ہوں، فیصلہ نہیں کر سکتا۔ آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جو ہے جی یہ دربار ہے بابا فرید کا، اور یہ ان کا مین دروازہ ہے، اور یہ ابھی ان کا نا کیا کہتے ہیں وہ میلہ تھا، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ان کا عرس تھا، اور یہ 40ویں کے بعد ابھی یہ دروازہ کھل گیا۔ یہ مین گیٹ ہے ان کا، یہ اوپر لکھا ہے دربار عالیہ بابا فرید گنج شکر، جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ بجلی لشکے، تو آپ نے نا یہ پڑھنا ہے، حالانکہ یہ بالکل illogical، ورنہ یہ کھلا ہوتا ہے۔ میں آج سے تقریباً 10 سال پہلے آیا تھا، تب یہ کھلا تھا، تو ابھی یہ عرس کی وجہ سے نا بند ہے۔ یہ ادھر چھوٹی سی مسجد ہے، اور ادھر بھی ایک دربار ہے۔ تو پولیس والے بھائی سے پوچھا تو وہ بتا رہے تھے کہ ادھر نا ان کی جو آل اولاد ہے وہ ادھر دفن ہے۔ ادھر یہ جو مین ان کا دربار ہے، ادھر بابا فرید صاحب کی قبر ہے اور ان کے ایک بیٹے کی، اور یہ ادھر نا ایک ادھر کیا کہتے ہیں کہ ادھر جو بہشتی دروازہ ہے وہ ہے جی ادھر، اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ یہ دیکھیں عورتیں مرد، اور یہ بہشتی دروازہ بنایا ہوا ہے، ادھر کا لکھا ہوا ہے باب جنت۔ پتہ نہیں یہ صحیح ہے غلط ہے مجھے نہیں پتہ، لیکن یہ دیکھیں ہاتھ دیکھیں، یہ لوگ کیسے ہاتھ لگا رہے ہیں، اپنی اپنی عقیدت ہے ان کی، لیکن یہ دل مانتا نہیں ہے۔ باقی کیا کہہ سکتے ہیں، یہ دیکھیں بچے بڑے
اور ادھر لوگ دعا کر رہے ہیں. حالانکہ وہ بھائی نے جس نے بھیجا نا ہمیں، وہ کہہ رہا تھا کہ ادھر جائیں، ایک تفریح والی جگہ ہے اور ادھر جا کے بابا جی کے حق میں دعا کریں اور اپنے لیے کچھ نہیں، مطلب بابا جی نے کچھ نہیں دینا آپ کو. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی جان. اور یہ بتا رہے تھے پولیس والے کہ ادھر نہ کہیں لاری اڈا ہے، ادھر سے لائنیں شروع ہوتی ہیں محرم کو، جو پتہ نہیں جب یہ کھلتا ہے محرم کو رات کو، تو ادھر سے لائنیں آتی ہیں اور جاتی ہیں. مطلب اتنا رش ہوتا ہے ادھر لائنیں لگی ہوتی ہیں. اور وہ بتا رہے تھے کہ ادھر میری ڈیوٹی تھی اس دفعہ، تو 1 منٹ میں تقریباً 120 لوگ، مطلب بھاگ کے اتنے لوگ گزر رہے تھے. تو یہ لوگوں کی عقیدت ہی ہے، پتہ نہیں ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے یہ، یا ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. دیکھتے ہیں، بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کی نا عقیدت ہے. حالانکہ یہ صحیح غلط کا فیصلہ ہم تو نہیں کر سکتے، لیکن کیا کر سکتے ہیں ابھی. تو باقی یہ اپنا لوگوں کا عقیدہ ہے. اور یہ ادھر بھی کافی قبریں ہیں اور یہ ادھر بھی ہیں، اور وہ ادھر دکھاتا ہوں آپ کو اس سائڈ پہ نا، ادھر وہ قوالی ہو رہی ہے. اور یہ قوالی کے بارے میں کہتے ہیں کہ ادھر یہ 24 گھنٹے نا قوالی چلتی رہتی ہے. اب پتہ نہیں اس قوالی کا مقصد کیا ہے، کیوں قوالی ہو رہی ہے، یہ مجھے نہیں پتہ. اور یہ آپ ہی لوگ کہہ سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ کیوں ہو رہی ہے اور ہر ٹائم کیوں، اس کا کیا مقصد ہے. اب ان کو کون بتائے یا پوچھے، یہ ادھر عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ادھر یہ مرد بیٹھے ہوئے اور قوالی ہو رہی ہے. اور ادھر بھی قبریں ہیں اور یہ ساری پکی قبریں بنی ہوئی ہیں. حالانکہ وہ حدیث پاک میں ہے کہ قبروں کو عمارتیں نہ بناؤ، قبروں کے اوپر عمارتیں نہ بناؤ. ابھی جب کسی کو نہیں پتہ وہ تو ٹھیک ہے، جب آپ کو تھوڑی بہت علم ہو، نالج ہو، تو آپ کو یہ سمجھ آتی ہے بات کہ یہ کیا چل رہا ہے. اور آپ کو ادھر نا پڑے ہوئے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ادھر غلہ ہے جی، ادھر پیسے ڈالے ہوئے ہیں، یہ علم مبارک ہے جی، یہ نشانی علم ہے، اور یہ نالین مبارک ہے جی، یہ پتہ نہیں بابا جی کا ہے. اور ادھر وہ روٹی رکھی ہوئی ہے، پتھر رکھا ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ جی بابا جی یہ پتھر کی روٹی کھاتے ہیں. اور ادھر بھی پیسے رکھے ہوئے ہیں. ابھی پتہ نہیں ان چیزوں کا کیا مقصد ہے، میں تو صرف آپ کو دکھا رہا ہوں. باقی آپ لوگ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ چل کیا رہا ادھر. اور یہ ہے جی مسجد، یہ ادھر یہ آپ کہہ سکتے ہیں سارا کچھ اکٹھا ہی ہے. مسجد یہ بڑی پیاری ہے ماشاءاللہ. اور ادھر میں تقریباً 10 سال پہلے بھی آیا تھا، تو ادھر اس ٹائم ہاشم بھائی تھے میرے ساتھ، تو تب دن تھا اور وہ جو مین دروازہ ہے وہ بھی کھلا تھا. اور دیکھیں، آپ کو جو مجھے پتہ تھا، جو میرے علم میں تھا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اور باقی آپ خود فیصلہ کرنے والے ہیں. ادھر سے انٹرنس ہے اس کی، جو مین سٹی ہے نا پاک پتن، اس سے یہ بہت اونچا ہے. مجھے نہیں آئیڈیا یہ کتنا اونچا ہے. اور منان یہ کتنا اونچا ہے یار، ادھر سے یہ کتنا اونچا ہے، یہ کتنی سیڑھیاں ہوں گی تقریباً. یہ انٹرنس ہے اور یہ دیکھیں وہ مین گیٹ دور ہے، ادھر سے چل کے آتے ہیں. اور یہ کنسٹرکشن چل ہی رہی ہے تب سے، اور تقریباً یہ کہہ سکتے ہیں آپ 100 سیڑھیاں. کافی ادھر قبریں ہیں، پتہ نہیں اب کون سی کس کی ہے، لیکن وہ جو مین گنبد نظر آ رہا ہے یہ ہے جی بابا فرید کا گنبد. ادھر بابا فرید صاحب دفن ہے. اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بزرگوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری وجہ سے ان بزرگوں کو کوئی نقصان نہ ہو. ہماری وجہ سے اللہ پاک ان کو کیا کہتے ہیں کہ ان کو کوئی پوچھ گیچھ نہ ہو ہماری وجہ سے. کہ آپ لوگوں نے تو لوگوں کو سمجھایا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، سجدہ کرتے ہو، حالانکہ سجدہ تو صرف اللہ پاک کی ذات کو کرنا ہے. تو آپ لوگ یہ کیوں کرتے ہو؟ اب صحیح غلط
کا تو نہیں پتہ، اب ان کو کون سمجھائے. ہمارے لیے جو کہہ سکتے ہیں کہ مجھے تو یہ بات ہضم نہیں ہوتی، باقی آپ لوگوں کا اپنا کیتا ہے. جزاک اللہ. کے بالکل نیچے کھڑے ہیں ہم. یہ مسجد ماشاءاللہ بہت پیاری ہے، خوبصورت ہے، اور یہ چیک کر رہے ہیں کہ دروازہ کوئی کھلا ہے کہ نہیں کھلا. منان وہ بھی دیکھ یار، اگر کھلا ہے تو آپ کو اندر سے بھی دکھاتے ہیں. یہ بھی دروازہ ہے بھائی، اس کو چیک کر منان. ہاں یہ کھلا ہے. یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ مسجد کا آتا ہے، اور یہ ماشاءاللہ مسجد کا، اور یہ ماشاءاللہ کافی کشادہ اور کھلی مسجد ہے. وہ ادھر سے شروع ہوتی ہے، ادھر سے لے کے یہ دیکھیں ادھر تک. ماشاءاللہ کافی بڑی اور خوبصورت مسجد ہے، اور یہ کتنا بڑا اور خوبصورت فانوس ہے، اور یہ گنبد ماشاءاللہ کتنا بڑا ہے. اور یہ بھائی نے بھی لائٹس جلا دی ہیں، ابھی آپ کو نا بہتر دیکھنے کو ملے گی. اور یہ محراب دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، اوپر لکھا ہوا ہے یہ آئی تھنک یہ سائڈ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آئی تھنک آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے. ہاں اوپر کلمہ لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور یہ دیکھنا پڑے گا یہ کیا ہے، یہ پینٹ ہوا ہے. ہاں یہ پینٹ سارا کتنا کلرفل اور خوبصورت ہے ماشاءاللہ، اور بہترین قسم کا کلر ماشاءاللہ. اور یہ وہ والے بھائی تھے جس نے دروازہ کھولا ہے علیہ وسلم. اور یہ ادھر بھی انہوں نے درود، اور ادھر روضہ پاک کی تصویر لگائی ہوئی ہے. شاطہ مسجد ہے، کافی نمازی نماز پڑھ سکتے ہوں گے ادھر. اور بہت شکریہ بھائی جان، جزاک اللہ. یہ والا دروازہ ہے نا کھلا؟ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ. یہ جی مسجد سے باہر آتے ہی وہ سامنے وہ والا یہاں کا مین دربار ہے بابا فرید کا. یار منان یہ کیا بنا ہوا ہے، یہ سائڈس پہ کیا بنا ہوا ہے؟ یہ ویسے بنا ہوا ہے، یہ کچھ لکھا تو نہیں ہوا ادھر؟ وہ اوپر قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں، اور یہ آئی تھنک یہ اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں، مجھے نہیں پتہ، کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے. اور ادھر لوگ سوئے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ساری رات کھلا رہتا ہے، اور سارا سال ادھر لوگ آتے ہیں، سیر و تفریح کرتے ہیں اور واپس. رش کافی رش لگا ہوتا ہے ہر ٹائم. اور وہ ادھر دور قوالی ہو رہی ہے، یہاں تک بھی آواز آ رہی ہے اس کی. اور ادھر کافی جو لوگ ادھر سنبھالتے ہیں وہ کافی لوگ ادھر، اور ادھر پھر رہے ہیں ہمیشہ. یہ صاف ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں، اور جو پولیس والے بھائی تھے ان کی وجہ سے کافی عزت رسپیکٹ ملی ہے، اور ہر جگہ انہوں نے آگے جانے دیا ہے. ورنہ کافی لوگوں کو وہ بہشتی دروازہ جو کہتے ہیں باب جنت، وہاں پہ جانے نہیں دیتے، لیکن وہ بھائی کی وجہ سے جانے دیا، اور ہم نے اچھے طریقے سے دیکھا ہے جو ہم کرنے آئے تھے، دیکھنے آئے تھے. باقی لوگ جو کرتے ہیں وہ اپنا صاحب آپ دیں گے انشاءاللہ، اسی اپنا آپ دیں گے. یہ بھی کوئی شے ہے، لیکن یہ بھی دربار ہے، کسی بابا جی کی قبر مبارک کی ہونی ہے. جی ایک بار پھر آپ تھوڑی سی قوالی دیکھ لیں. عوام بیٹھی ہوئی ہے اور سن رہی ہے، عورتیں اور یہ مرد. یہ بات سمجھ نہیں ہے، ہضم نہیں ہو رہی کیا، لیکن آپ قوالی سن لیتے ہیں. دربار کے باہر آئے ہیں، وہ سامنے دربار ہے، اور یہ دربار کے باہر والا یہ سارا بازار ہے. اور ادھر کہہ سکتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے چوڑیاں، اور یہ چھوٹے چھوٹے کھلونے، اور مطلب کہ یہ کافی زیادہ یہ
او یار کی ہویا ہی خدا دا نا ہی معافی دے میرا بھرا اللہ تیرا بھلا کرے نہ بچے نو تنگ کر یہ بھائی جان پیچھے چڑھ آئے سی بھی تنگ کر ہی جاندے ساڈے چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنا کے رکھے ہوئے ہیں دے شکر دے یہ لکڑی دے برتن بنا کے رکھے مطلب کہ شو پیس زیادہ رکھیں تاکہ جڑے لوگ اتنے آندے ہیں وہ اپنے چھوٹی چھوٹی یادگار اپنے ساتھ اپنے نال لے جان تاکہ یاد رہے کہ اسی اتنے گئے سے تے اتوں لیا سی بچیاں واسطے زیادہ چیزاں رکھیاں کیونکہ بچے پیچھے پی جاندے تو پھر لے کے جان چھڑ دے ادھر جان چھڑ دے نہیں تو فاف نے تو فی الحال ابھی تنگ نہیں کیا یہ بچت ہوئی ہوئی ہے ابھی اور چوڑیاں ہیں بچوں کی چھوٹے کھلونے ہیں کھانے پینے کی چیزیں ہیں شکر مکھانے یہ لوگ تبرک سمجھ کے لے کے جاتے ہیں ادھر سے سبحان اللہ اور گاڑی والے بھائی کال کر دی ہے وہ آ جائے گا اور واپس چلتے ہیں انشاءاللہ اگر کچھ دوسرے دروازے سے جانا ہے تو جدھر بھی جانا ہے تو چلے جاتے ہیں اور اگر کچھ اور دکھانے والا وہ دکھاتے ہیں اللہ خیر کرے اوکے سی یو